صبح ظهورت اهلا من الاسد سوشل میڈیا کے تعلق سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہیں. ہر آدمی کسی نہ اپنے موبائل سے سوشل میڈیا سے کھیل رہا ہے اور ہر آدمی کوئی نہ کوئی میسج کو فارورڈ کرتا رہتا ہے. ایک ہوڑ لگی ہے میسیجز کو فارورڈ کرنے کی. آپ صبح موبائل کھول کر کے دیکھیں تو آپ کو کتنے میسیج لوگوں نے فارورڈ کیے، نہیں والوں کب لوگوں کو وقت ملتا ہے ان میسیجز کو بنانے کے لیے، ان کو سننے کے لیے اور ان کو فارورڈ کرنے کے لیے. اگر یہ لوگ ان میسیجز کو سننے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، کوئی دینی کتاب کو مطالعہ کرتے، شاید زیادہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال لوگوں کی عادت ہے وقت گزارنے کے لیے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میسیجز کو پڑھتے رہتے ہیں، جو ان کو پسند آتا ہے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے یہ میسیج صحیح ہے صحیح نہیں ہے. آپ غور کریں، ایک روایت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ کرنا جس سے لوگوں کے ذہن خراب ہوں، ڈاؤٹس پیدا ہوں، شکوک پیدا ہوں، کتنی زیادہ ذمہ داری کا سبب ہے اور میدان قیامت میں یہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا. کسی کے بھی ہم میسیجز کو فارورڈ کریں، چاہے ہم خود میسیجز بنائیں یا ہم میسیجز کو فارورڈ کریں، دونوں صورت میں ہم ذمہ دار ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت ہے. اس روایت ہے کہ روایت کا ایک ایک جملہ آج ہم پر پوری طرح سے منطبق ہو رہا ہے. روایت ہزاروں سال پہلے کی ہے لیکن اس کا ایک ایک جملہ آج ہماری شخصیت پر، ہماری ذات پر پوری طرح سے منطبق ہو رہا ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، مغفرت کا زمانہ ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو دنیا کی طلب بہت تھی، حب دنیا طلب بہت کرنا چاہتا تھا. پہلے اس نے کوشش کی حلال سے دنیا طلب کرنے کی، اس کو حلال طریقے سے دنیا نہیں ملی. آپ غور کریں روایت کے جملے، دنیا طلب ہے، دنیا چاہتا. اس نے دنیا طلب کرنا شروع کی حلال راستے سے، اس کو حلال راستے سے دنیا نہیں ملی. اس نے پھر حرام راستوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی، حرام راستوں سے بھی اس کو دنیا نہیں ملی. پہلے حلال راستے سے طلب کرنے کی کوشش کی اور جب حلال راستے سے دنیا نہیں ملی تو حرام راستے کا اختیار کیا اور اس راستے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر حرام راستے سے دنیا نہیں ملی. فاتح الشیطان، اس دنیا طلب کے پاس، جس کے دل میں دنیا کا محبت، شیطان اس کے پاس ہے. اس نے الا ادلک علی شیء، میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری دنیا بھی بہت وسیع ہو جائے اور تمہارے چاہنے والوں کے، پیروکاروں کے، تمہارے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھ جائے. اس نے دنیا طلب کی، حلال سے نہیں ملی، حرام سے طلب کی نہیں ملی. شیطان اس کے بعد کہا میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تمہیں دنیا بھی مل جائے گی اور تمہارے چاہنے والوں کی، تمہارے فالوور کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. فقال بلا، کہ اس سے بہتر کیا جائے؟ کیا تب دین بتدون، تم کوئی دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرو، دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرو، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو. آپ غور کریں، دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کرو، ایک نئی چیز ایجاد کرو اور اس چیز سے لوگوں کو دعوت دو. اس نے شروع کر دی، ایک نئی چیز شروع کر دی. فاستجاب له الناس، لوگوں نے اس کی باتوں کو قبول کیا. وَأَطَاعُهُ، استاد کی
آپ دیکھ جب بھی کوئی آدمی نئی چیز پیش کرتا ہے، کوئی نیا واٹس ایپ پر کیسی نئی نئی باتیں لوگ لے کے آتے ہیں، نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں، نئے نئے اعتراضات لے کے آتے ہیں، نئی نئی باتیں لے کے آتے ہیں. اب غور تو کریں، جس کو پرانے علماء نے نقل نہیں کیا، نئی نئی چیزیں لے کر کے لوگ آ رہے ہیں. ایک بھوڑ لگی، آپ جا کے کہتے ہیں تو لوگوں نے اس کی باتوں کو قبول کیا، اطاعت کی، وہ اصحاب تو دنیا مل گئی قاعدے سے. جب اس کو پوری دنیا مل گئی، چاہنے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، ایک دوسرے سے سوچا میں نے یہ دین کیا ایجاد کیا، یہ بدعت کیا ایجاد کی، نئی چیز کیا ایجاد کی، اور میں نے اس نئی چیز سے لوگوں کو دعوتیں دی ہیں، لوگوں کو بلایا ہے. اب میری توبہ نہیں ہے، معلوم مجھے اب یعنی یہ جو میں نے ایجاد کی ہیں، لوگوں کو اس طرح بلایا ہے، لوگوں کے ذہن کو، دین کو، ایمان کو خراب کیا ہے، اب میری توبہ نہیں ہوگی. مگر یہ کہ جن لوگوں، اب آپ غور کریں، اب میری توبہ قبول ہونے والی نہیں، مگر یہ کہ جن لوگوں کو میں نے اس نئی بات کی طرف دعوت دی ان کو وہاں سے واپس لے کر کے آؤں. جملہ غور کریں کہ امام کی روایت ہے، بڑی حساس روایت ہے، ہم سب کے لیے بہت ہی فکر کے لمحے کی روایت ہے کہ میری توبہ نہیں ہو، مگر یہ کہ میں نے جن لوگوں کی اس نئی بات کی طرف، اس بدعت کی دعوت دی ہے، میں ان لوگوں کو واپس لے کے آؤں جہاں سے شروع کیا تھا. اس نے اپنے اصحاب کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اپنے فالوورز کو بلایا، اور کہا کہ دیکھو اب تک جو میں نے جو باتیں تم سے بتائی تھیں، ان الذی دعوتکم الیہ باطل، جو میں نے تم کو دعوت دی تو سب باطل ہے، بیکار ہے، بے بنیاد چیزیں میں نے تم کو بتائی تھیں. میں نے ایک بدعت ایجاد کی، اس کا کوئی تعلق دین سے، میں نے جو باتیں ایجاد کی تھی وہ نئی چیزیں تھیں، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، اور جو باتیں باطل تھیں، بیکار تھیں، تم واپس آؤ. یقولون، چاہنے والے کیا کہہ رہے کہ جو آپ بات کرے تو وہی حق تھی. اب آپ کو اپنے دین کے بارے میں شک ہو رہا ہے. دیکھیے بات کہاں تک، اس نے بات ایجاد کی، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی، اب اس کے حساب سے میں نے غلطی کی، مجھ سے اشتباہ کیا، میں نے کیا کیا، لوگوں کے ذہن کو خراب کر دیا. اب اس نے لوگوں کو بلایا کہ میں نے جو باتیں بیان کی تھی، جو میں نے تم سے کہیں باتیں غلط تھیں، باطل تھیں، وہ باتیں صحیح نہیں تھیں، ان سے واپس آ جاؤ، میں توبہ کرتا ہوں. کہ نہیں. فالوور نے چاہنے والوں کہا کہ اب چاہنے والوں کے ہاتھ میں گیند ہے. کہ نہیں، جو باتیں اب تک آپ نے بیان کی وہ حق تھی، اب آپ کو اپنے دین کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اب آپ کو دین کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اور آپ اس سے واپس آ رہے ہیں. لوگ واپس نہیں آئے. اس نے کوشش کی. دیکھیں کسی کے ذہن میں شبہ ایجاد کرنا ایک مسئلہ ہے، لیکن شبہ ذہن میں چلا جائے نکال لینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ کہتے جناب آپ اشتباہ کر رہے ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، آپ کی باتیں درست ہیں، آپ صحیح تھے، جو باتیں آپ بتائیں سب صحیح تھے. کہا کہ لوگ میری بات قبول کرنے کے تیار نہیں ہیں، اب رائے حق پر واپس آنے کے تیار نہیں ہیں. تو کیا اس نے کیا ایک کھمبا گاڑا، اور کھمبا گاڑ کر کے اپنے کو اس کے رسی میں باندھا. جب اس نے لوگوں سے مایوس ہو گیا، لوگ اس کی باتیں ماننے انکار کرے، تو اپنے کو ایک کھمبے میں باندھا، ایک ستون میں باندھا، اور اس کو رسی میں باندھا. کہا میں اس وقت تک یہ رسی نہیں کھولوں جب تک خداوند عالم میری توبہ قبول نہیں کرے گا. کہ لا لحلها حتى يتوب اللہ علیہ، میں اس وقت تک اپنے کو اس رسی سے آزاد نہیں کرتے خداوند عالم مجھے سے کھول نہ دے، توبہ قبول کر دے. تو اس وقت کے نبی پر خداوند عالم نے وحی نازل کی، جو اس زمانے کے نبی تھے.
خدا نے اس زمانے کے نبی پر وہی نے کہا قل فلاں کا جا کے اس سے کہہ دو وعزتی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم لو دعوتنی تم مجھے اتنی دیر تک پکارو حتیٰ تنقض یہاں تک کہ تمہارے جوڑ الگ ہو جائیں، تم مجھے اتنی دیر تک مجھ سے استغفار کرتے تمہیں ایک ایک جوڑ الگ ہو جائیں، انگلیاں الگ ہو جائیں، ہاتھ الگ ہو جائیں، پیر الگ ہو جائیں، مستجبت لکا میں اس وقت تک تیری دعا قبول نہیں کروں گا جب تک تم ان لوگوں کو واپس نہ لاؤ جن کو تم نے دین سے دور کیا ہے، حتیٰ ترد من معت الادا وہ لوگ جو تمہاری اس بات پر دنیا سے چلے گئے ان کو واپس لے کر کے آؤ اور ان کے عقائد کی اصلاح کرو، اس وقت تک میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ دوستو عزیزو، ہمارے واٹس ایپ کے میسج سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی کھٹکا آ گیا، کوئی شک آ گیا، ہم کو تو نہیں پتا یہ واٹس ایپ کا میسج کہاں کہاں تک پہنچا اور کس نے اس کو پڑھا اور کون سے متاثر ہوا اور کون اس دنیا میں کون دنیا سے چلا گیا، تو جب تک ہم ان تمام لوگوں کو واپس نہ لے آئیں اس وقت تک ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ جس زمانے کی یہ بات، زمانے میں اتنا میڈیا ایڈوانس نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے کی بات ہے، جب بات کتنی تک پہنچے گی، ایک گاؤں، دو گاؤں، ایک شہر، دو شہر تک پہنچی ہوگی، اس مختصر سی آبادی میں خدا نے کہا جب تک وہ لوگ جو تمہاری بدعت، تمہاری نئی چیز دنیا سے جب تک ان کو واپس نہ لاؤ اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول نہیں کرتا۔ آج کے زمانے میں، اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہماری بات کہاں تک پہنچی ہوگی اور کون کو ہماری باتوں سے متاثر ہوا ہوگا؟ جب تک ہم ان سب کو واپس نہ لے آئیں اس وقت تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیا امکان ہے ان سب کے علم کا؟ پہلے ہم کو آج کے ہم واقعاً علم رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میسج کہاں کہاں تک پہنچا اور کس نے پڑھا اور کون کو متاثر ہوا؟ ہماری انگلیوں کا کھیل کل ہمارے لیے کہ مصیبت نہ بن جائے۔ یہ ایک انگلی سے میسج کو فارورڈ کر دینا کل ہماری پوری زندگی کے لیے مصیبت کا سبب نہ بن جائے۔ لہذا ہمیں بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے، اس بات کا احساس ہے اس دور میں کیا کرنا چاہیے۔